ایک شخص کام سے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے اور جب وہ ہاتھ منہ دھو کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور جب وہ گرم گرم روٹیاں اور تازہ سالن دیکھتا ہے تو اس کی بھوک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کھانے کو کھانا شروع کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پہلا لقمہ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو تازہ اور بہترین سالن نظر آ رہا ہے اسے کھانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے۔ اسے شدید غصہ آتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ یہ پلیٹ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ پہ مار دے، لیکن جب وہ اس طرح اپنے غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو سالن میں بہت زیادہ نمک ہے، ورنہ یہ میرے سامنے نہ رکھتی، اس نے اسے چکھا نہیں ہوگا، اس نے ابھی تک اسے کھایا نہیں ہوگا، اور اپنے کھانا کھانے سے پہلے اس نے بنا کر پہلے میرے سامنے رکھ دیا ہے اور خود سائڈ پر بیٹھ گئی ہے۔ تو وہ اس کے دل میں یہ رحم آتا ہے کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اسے پتہ نہیں ہے، تو میں غصہ کا اظہار کر کے، میں اسے جو برا بھلا کہہ کے کیا اس کا دل دکھاؤں، اور وہ خاموشی کے ساتھ اس کھانے کو کھا لیتا ہے، اور یہ بھی نہیں بتاتا اس میں اتنا زیادہ نمک ہے۔ اور بعد میں جب بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ نے بتایا نہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اب اس غلطی پر آپ کیا میں آپ پر غصہ کروں اور کیا میں آپ کو ڈانٹوں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کچھ نہیں بولا۔ اور جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دیا تھا کہ یہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بھی آس پاس بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دن بھر رہتے ہیں، اور جو ہے وہ دن کا اکثر حصہ ہمارا ان کے ساتھ گزرتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، بہت سارے کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں، بہت سارے خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان افراد سے اتنا سارا فائدہ لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک غلطی ہو جائے ہم اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اسے اس پر جو ہے وہ غصہ نہ بھی کریں، اسے کسی نہ کسی موقع پر یاد ضرور دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور اس دن آپ نے یہ بات کہی تھی اور آپ کا آج کل یہ رویہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کا دل دکھاتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مردوں کے جو ہے وہ احسانات کو یاد نہیں کرتی، اور مرد جو ہے وہ عورتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی والدہ ہو، چاہے جو ہے وہ بہن ہو، چاہے جو بیوی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کے کام کرتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کون سے احسان کرتی ہیں، اور عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ شوہر کما کے لاتا ہے، جو ہماری خواہشات کو پوری کرتا ہے، اس طرح جو والد جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سہولیات آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ذمہ داری ہے، بے شک ذمہ داری ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اس دور میں ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کر رہے۔ وہ کوئی کسی کا باپ نشئی ہے، کوئی جو ہے وہ کما کے تو لاتا ہے لیکن باہر سارا خرچ کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے، گھر میں کچھ نہیں دیتا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ گھر والے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے افراد بھی موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، آپ آس پاس دیکھیں تو ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ لڑائی کریں گی، لڑائی کرنے کا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس نے پھر بھی نہیں دینا جس نے اپنے گھر میں کچھ نہیں دینا۔ تو اسی طرح جو افراد اس مہنگائی کے دور میں آپ کی خواہشات کو پورے کرتے ہیں، اور جو خواتین گھر کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا رہی ہیں، وہ نعمت ہیں، ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں، اور جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس کو خوش نہیں کر سکتے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اس پریشان حال جو ہے وہ کوئی بھی شخص، ہر شخص پریشان ہے، تو کسی کی بھی جو ہے وہ کسی کام کا آپ تھوڑی سی تعریف کر لیں، وہ خوش ہو جاتا ہے اور پورا پورا دن خوش رہتا ہے کہ آج فلاں، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ خوش کیوں ہے، اور اس کی وجہ کسی شخص کا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا جملہ ہوتا ہے۔ آپ کس کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ دعوت کرتے ہیں، اور دعوت کرنا اتنا مشکل ہے کہ صبح صبح جو ہے وہ گھر کے مرد جا کے بازار سے سامان لے کر آتے ہیں، اور وہ اتنی ساری لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ اس میں سے کسی بات کو بھولنا بھی نہیں کہ کوئی چیز رہ گئی واپسی جانا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ پوری لسٹ جو ہے وہ لے کر بنا کے دی جاتی ہے، وہ سارا سامان لاتے ہیں، پھر اس
जो ہے وہ اس پر پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر وہ جب گھر میں لا کے دیتے ہیں، گھر کی خواتین اسے پورا دن بناتی ہیں اور مختلف ڈشز بناتی ہیں، اور پھر جب آپ پہنچتے ہیں اور ان کے پورے دسترخوان کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن ساری ڈشز موجود ہوتی ہیں، کسی ایک کھانے کی آپ تعریف نہیں کرتے کہ یہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن اگر آپ وہی سارا کھانا ہوٹل پہ جا کے کھائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنا زیادہ بل آتا ہے۔ آپ اپنی ساری جیبوں سے جو ہے وہ پیسے نکال کے دے دیں، پھر بھی اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے، لیکن اپنے کسی عزیز کسی دوست کے گھر پہ کر کے دعوت کھا لیتے ہیں اور اس کا ایک جملہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا جو ہے وہ محنت کیا ہمارے لیے، بڑا بہترین کھانا تھا، اور چائے کی تو بات ہی نہ کریں، بہترین ذائقہ تھا۔ ایک جملہ سب کی تعریفیں نہ کریں، ایک چیز کی تعریف کر دیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کو کہ جو ہماری قیمت وصول ہوگی، ہم نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ پورا ہو گیا، کہ ان کا مقصد آپ کو خوش کرنا تھا اور رشتے کو مضبوط کرنا تھا، اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ ہم آپ سے خوش ہوئے ہیں، تو وہ شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جو گھر کی خواتین اتنی محنت کرتی ہیں وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اگر خوش کرنا چاہیں تو ہر ایک کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خوش نہ کرنا چاہیں تو پھر وہی جملہ ہے کہ آپ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے جب آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح گھر کی خواتین والدہ ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، کہ ان کے کام کی آپ تعریف کریں، کہ انشاءاللہ جب بغیر تعریف کے وہ سالوں سے آپ کی خدمت کر رہی ہیں اور وہ کرتی ہیں، تو اگر آپ تعریف کر دیں گے تو وہ کام کرنا چھوڑ نہیں دیں گی کہ بھئی اب تعریف ہوگی، اس مقصد کے لیے تو نہیں کام کر رہی، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ تو اب ایسے میں اگر کوئی شخص، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درگزر کر دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسی پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، کہ لوگوں پر حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے عزیز میں سے، آپ کے کسی رشتہ داروں میں سے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، ان میں سے جو ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر گرفت کرنے کی عادت نہ ڈالیں، اس غلطی کو معاف کرنا سیکھیں، اور اس بات کو پھیلائیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ معاف کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، گھر میں اکثر گھر میں جو افراد ہر وقت لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے آپ بات کریں کہ آپ لڑائی کیوں کرتے ہیں۔ جب ان کا اچھا موڈ ہوگا تو آپ کو اس کا جواب یہ دیں گے، اگر ان کا موڈ خراب ہوگا تو آپ سے بھی لڑائی شروع کر دیں گے، لیکن اچھا موڈ ہو تب آپ پوچھیں بھئی آپ روزانہ ہی آپ سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ کہے گا یار بس غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ غلط ہے، غصہ نہیں آتا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، میں غصیلے قسم کا ہوں، بس مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ ہر ایک کو صحیح طرح سے جاڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا کروں، بس مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ بھئی آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو کیا سامنے والوں کو آپ کی باتیں سن کے غصہ نہیں آتا؟ لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، وہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ غصہ تو آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن غصے کا اظہار ہر جگہ نہیں کیا جاتا۔ جو آپ کے ہر خوشی میں، ہر غم میں شریک ہوتے ہیں، جو آپ کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، پورا دن آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرواتے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، سب سے پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر بات پہ آپ جو ڈانٹتے ہیں، ہر بات پہ آپ ان کو باتیں سنا دیں، اور بعد میں کہہ دیں بس میں کیا کروں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے